اس سے پہلے کچھ اشعار الوداع رمضان کے بھی پڑھے جائیں گے، تو میری گزارش ہے کہ آج کچھ انتظار کیجیے گا، جلدی مت کریں، زندگی میں کام کاج پڑے ہیں، پتہ نہیں آخری جمعہ ہو پھر رمضان کا جمعہ ملے نہ ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جمعۃ الوداع میں کیا گیا خوبصورت بیان ہے، اس سے پہلے آپ ایک بار سنیں۔ مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ عام دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جمعے کا درود بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں۔ ہائے ہائے، بغیر واسطے کے جمعے کو درود پڑھیں تو نبی پاک سماعت فرماتے ہیں۔ تو جمعہ کا دن اسپیشلی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا دن ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم، مفسر قرآن، محدث اور ولی کامل ہیں، اور آپ کی کتاب ہے شرح الصدور۔ کمال کی کتاب ہے، میں مشورہ دوں گا اس کو ضرور پڑھیں، حاصل کریں۔ یہ یوں سمجھیے بیماری سے لے کر انتقال ہونے تک اور پھر قبر کے معاملات تک، سکرات کے معاملات، قبر کے معاملات تک ایک ایسی کتاب ہے، اور اس میں ایسے ایسے آپ نے سچے واقعات اور روایتیں نقل کی ہیں کہ انسان کو یہ جو آخرت کا ٹریول ہے، جو لاسٹ ٹریول ہے، اس کی سمجھ بھی آتی ہے، اور پھر اس میں کیا کیا اس نے کرنا ہے وہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو شرح الصدور یہ کتاب میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا، بڑی کمال کی کتاب ہے۔ اسی کتاب میں ایک بڑا عجیب اور بڑا ہی یوں سمجھے ایمان افروز واقعہ آپ نے لکھا۔ حضرت ابان بن ابو عیاش رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب حضرت مورق عجلی رحمۃ اللہ تعالی کی وفات ہوئی، اس وقت میں آپ کے قریب موجود تھا، اور جب انہیں کفن دیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ ان کے سر سے ایک نور نکلا جو روف کو، چھت کو چیرتا ہوا اوپر چلا گیا۔ ایسا ہی نور ان کے پاؤں کے پاس سے نکلا، اور ایسا ہی نور ان کی باڈی سے، ان کے جسم کے درمیان سے نکلا، یعنی 3 جگہوں سے پارٹ آف دا باڈی سے نور نکل کر اوپر کی طرف گیا۔ ابھی ہم حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ان کے ساتھ یہ کیسا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو حضرت مورق نے اپنے چہرے سے کفن ہٹایا اور کہا، کیا تم لوگوں نے کچھ دیکھا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں، ایسے 3 نور بلند ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ سورہ سجدہ ہے جو میں ہر رات پڑھتا تھا، اس کی ابتدائی 14 آیات کا نور میرے سر سے، آخری 14 آیات کا نور میرے قدموں سے، اور آیت سجدہ کا نور جسم کے درمیانی حصے سے بلند ہوا ہے، اور یہ سورت میری شفاعت کرنے کے لیے آسمانوں کی طرف گئی ہے، اور سورہ ملک اس وقت میری حفاظت کر رہی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر! قرآن کس طرح مرنے کے بعد حفاظت کرتا ہے، کس طرح عذاب سے بچاتا ہے۔ اور کچھ صورتیں تو وہ کمال کی صورتیں ہیں جو خاص یوں سمجھیے اس کے جو بینیفٹس ہیں، اس میں ایک بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ وہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ ورنہ غور کریں، مرنا تو بڑا مشکل کام ہے، روح نکلنے کی سختیاں، فرمایا روایتوں میں تلوار کے 1000 وار سے زیادہ سخت تکلیف ہے، پھر دنیا چھوٹنے کا غم، عزیز رشتہ داروں، آل اولاد سے جدائی کا صدمہ، اس کے ساتھ ہی قبر کی تنہائی، وحشت اور اندھیرے کا سامنا، 1000 طرح کی مشکلات ہیں جب بندے کی روح جو ہے اس کی باڈی سے جدا ہوتی ہے۔ مرنا تو ہم سب نے ہے، مگر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خیر و عافیت والی، کلمے والی، ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اب ذرا غور کیجیے، اپنی جگہ رکھ کر سوچئے کہ ہماری روح بدن سے جدا ہو رہی ہو، اور اس کے ساتھ ہی قرآنی صورتیں ہماری مدد کے لیے پہنچ جائیں۔ آئے ہائے، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں۔ کوئی صورت عذاب سے بچا رہی ہو، کوئی مبارک صورت ہمیں وحشت و تنہائی کے سے بچانے کے لیے دل بہلا رہی ہو، تو سوچے پھر کتنا لطف ہوگا۔ تو قرآن سے جن کی دوستی ہے، تلاوت قرآن جو شوق سے کرتے ہیں، اور صرف رمضان نہیں پورا سال قرآن سے اٹیچ رہتے ہیں، انہیں مبارک ہو۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ، اب یہاں ایک پہلے وسوسے کا علاج، کیونکہ پرابلم یہ کہ جب بھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں نا تو کچھ لوگوں کو، میمز بنانے والوں کو یا کچھ لوگوں کو سوالات شروع ہو جاتے ہیں کہ یار مرنے کے بعد کوئی کیسے جواب دے سکتا ہے؟
مرنے کے بعد کوئی کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو جناب مولانا صاحب نے عجیب سا واقعہ سنا دیا. تو یہاں بھی پرابلم یہ ہے کہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں. اگر قرآن پڑھیں تو قرآن پاک میں کئی ایسے واقعات موجود ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کی قدرت سے, ہمارا عقیدہ کیا ہے, رب چاہے تو اپنے بندوں کو مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے. تو قرآن میں کتنے واقعات ہیں, اب ذرا میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں. پہلے سپارے میں جو ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں تفسیر کے ساتھ وہ میری بات کو اگری کریں گے, پہلے سپارے میں 70 افراد کے مر کر زندہ ہونے کا واقعہ ہے. پہلے ہی سپارے میں ایک شخص کا جو قتل ہوا تھا, جس کی وجہ سے سورہ بقرہ, پورا نام ہی سورہ بقرہ ہے, وہ قتل ہونے والے نے پھر زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا. دوسرے سپارے میں 70,000 افراد کے مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا واقعہ موجود ہے, جو حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے. تیسرے سپارے میں حضرت عزیر علیہ السلام کا 100 سال تک دنیا سے سوئے رہنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا واقعہ موجود ہے. 15ویں پارے میں اصحاب کہف کا 309 سال یا 300 سال سے زیادہ عرصے تک غار میں سوئے رہنے کا اور دوبارہ زندہ کیے جانے کا واقعہ موجود ہے. تو یہ میری اور آپ کی عقل کے لیے مشکل ہے, میرے رب کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے. وہ چاہے تو اپنی قدرت کا نظارہ دکھائے. یہ مردہ بھی زندہ ہو کر قرآن کی صورتوں کے فضائل بتا کر پھر قبر میں چلا گیا, لیکن اس نے ہمیں یہ پیغام دیا. تو پتہ چلا کہ قرآن پاک ایک کمال کا وظیفہ ہے. قرآن کیسا نور ہے کہ جو اسے تھام لیتا ہے وہ دنیا میں بھی اسے کام آئے گا اور قبر میں بھی کام آئے گا. تو پتہ چلا سورہ ملک اور سورہ سجدہ, ٹھیک ہے, پہلا وظیفہ یا پہلی بلیسنگ یہ لے لیں کہ یہ لمبی صورتیں زیادہ نہیں ہیں. رات کو سونے سے پہلے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرنا سنت مصطفیٰ ہے. صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے, کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کیے بغیر آرام نہیں فرماتے تھے. اللہ کرے کہ ہم روزانہ رات سونے سے پہلے یہ 2 صورتیں پڑھیں. اور سورہ ملک کی تو کیا بات ہے, آج اسپیشلی میرا ٹاپک جو ہے وہ سورہ ملک ہے. سورہ ملک 29واں پارہ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے, یہ وہاں سے, اور تقریباً 3 منٹ لگتے ہیں. آپ پڑھ کے دیکھیں, اگر پراپر تلاوت کریں تو you require only 3 to 4 minutes to recite سورہ ملک. مگر سبحان اللہ 2 رکوع ہیں, 30 آیتیں ہیں. اس کو سورہ منجیہ یعنی نجات دلانے والی صورت, سورہ مانعہ یعنی عذاب روکنے والی صورت, سورہ شافعہ شفاعت کرنے والی صورت, سورہ مجادلہ یعنی اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑنے والی صورت, اور سورہ ملک, یہ اس کے مختلف نام ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, کہ مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن کریم میں 30 آیتوں کی ایک صورت ہے, وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا. اور وہ کون سی ہے؟ آقا نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک, یہ وہ صورت ہے. 4 minutes required. ہم سونے سے پہلے کچھ لوگ شاور لیتے ہیں, کچھ لوگ ڈریس چینج کرتے ہیں, کچھ لوگ برش کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں جو لوگ کرتے ہیں, دوائی کھاتے ہیں, بہت ساری روٹینز ہیں جو سونے سے پہلے بندہ کر رہا ہوتا ہے. تو کیا 4 منٹ نکال کر ہم سورہ ملک نہیں پڑھ سکتے جو انشاءاللہ ہماری قبر میں شفاعت کرے گی؟ سبحان اللہ. ایک اور یعنی سورہ ملک کا ایک نام مجادلہ, جھگڑا کرنے والی صورت ہے نا. سنیے, روایت میں ہے سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی اور اسے جنت میں داخل کر دے گی. یہ جھگڑا وہ والا جھگڑا نہیں ہوگا جو آپس میں ہم لڑتے ہیں, ایک مان والا بھی تو ہوتا ہے نا, کہ نہیں یا اللہ میں نے اس کی بخشش کروانی ہے, میں نے اس کی شفاعت کروانی ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہ جو جھگڑے کے الفاظ آئے ہیں نا, کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ جو مان والی ضد ہوگی, یہ سورہ ملک کے بارے میں بھی آئی. اور مجھے ایک اور روایت یاد آئی, حدیث کا خلاصہ ہے, چلیں یہ بھی آج اچانک یاد آ گئی, تو بڑی پیاری حدیث ہے. سورہ نساء میں نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے, اور بھی کتابوں میں ہے, کہ قیامت کے دن حدیث کا خلاصہ ہے کہ وہ نیک افراد جن کو اللہ کریم اپنے کرم سے جنت میں داخل فرما دے گا, ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہماری تو بخشش ہو گئی, مگر ہمارا ایک دوست ہے جس نے نمازیں ہمارے ساتھ پڑھی, ہم گواہی دیتے ہیں اس نے روزے رکھے, یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں وہ ہمارے ساتھ نیکیاں کرتا تھا, اے اللہ اسے تو نے جہنم میں ڈال دیا ہے کیونکہ اس کے گناہ زیادہ ہوں گے. اے اللہ تیری بارگاہ میں اس کے لیے سفارش کرتے, وہ بندہ اللہ سے مان والا جھگڑا کرے گا, اور اس نیک شخص کو اجازت دی جائے گی کہ جاؤ اپنے دوست کو جہنم سے نکال کر جنت میں ساتھ لے جاؤ. اب یہاں اس روایت سے سیکھنے کو کیا ملا کہ یار زندگی میں کوئی ایک دوست تو ایسا بنا لے
کہ جس کے بارے میں یہ امید ہو کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا. اللہ نے اس کو ایسا مقام دیا ہے, یہ ایسا نیک ہے کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ میری بخشش کا ذریعہ بنے اور میری شفاعت کرے. مگر کیا ہمارے ایسے دوست ہیں؟ آج تو دوست ایسے بنائیں کہ بندہ نماز پڑھے تو دوست مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ابھی رمضان کے بعد ایسے دوست نکلیں گے, بندہ عید کے دن جائے نا نماز پڑھنے, کہہ رہے بھائی ہو گیا رمضان کمپلیٹ ہے, اب سنیما, اب ڈرامے, اب گھومنے پھرنے چلو بھائی, اب تو موج کرنے کے دن ہے. یعنی وہ دوست جو مجھے نیکی پر ٹونٹ کریں, میں عبادت کی طرف آؤں تو مذاق اڑائیں میرا, مجھے وہ دوست اچھے لگتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ہاں روایتوں کا مضمون ہے, دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ایک اور روایت یہ ہے کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے. سوچے میں کس دوست سے دوستی کر رہا ہوں. اچھا کچھ لوگ تو اور آگے بڑھ جاتے ہیں, کہتے ہیں میرا دوست غیر مسلم ہے, میں جانتا ہوں میرے دوست کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں, میں جانتا ہوں اس کا عجیب سا خیالات ہیں اللہ رسول کے بارے میں, اس کے صحابہ اہل بیت کے بارے میں, اولیاء کے بارے میں بڑی بکواس کرتا ہے, مگر وہ اس کا ایمان ہے, میں تو صرف کھانا کھاتا ہوں, رات کو کھیلتے کودتے ساتھ ہیں. ولا حول ولا قوت الا باللہ. جو اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں بری بات کرے, وہ میرا دوست ہو کیسے سکتا ہے؟ آپ کے ماں باپ کے بارے میں کوئی بری بات کرے, دوستی کریں گے اس سے؟ بتائیے نا. آپ کی ماں کو گالیاں دے اور ام المومنین کے بارے میں بری بات کرے, آپ کہیں گے یار یہ تو اس کا مسئلہ ہے, میں تو بس رات کو پیڈل ویڈل کھیل رہے ہوتے ہیں, پھر رات کو ڈنر کو جاتے ہیں, چائے پیتے ہیں, دوستی ہے, باقی اس کا عقیدہ الگ ہے, میرا عقیدہ الگ ہے. کیا جواب دو گے آپ قیامت کے دن ان صحابہ کرام, اہل بیت اور ان بزرگان دین کو جن کے بارے میں وہ بکواس کرتا ہے؟ دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست وہ بناؤ جو قیامت کے دن شفاعت کر سکے. مگر شاید ہم ایسے دوست بنا رہے ہیں جو شاید قیامت میں ہماری پکڑ کا سبب نہ بن جائے. بہرحال I come towards topic کہ سورہ ملک سبحان اللہ یہ اللہ کی بارگاہ سے شفاعت کروائے گی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرے, جب وہ قبر میں جائے گا اور عذاب کے فرشتے اس کے قدموں کی طرف سے آئیں گے تو اس کے قدم کہیں گے تمہارے لیے ادھر کوئی راستہ نہیں ہے, کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. پھر وہ فرشتے اس کے پیٹ کی طرف آئیں گے, وہ کہے گا تمہارے لیے میری جانب سے بھی کوئی راستہ نہیں, کیونکہ اس نے میرے اندر سورہ ملک کو یاد کر رکھا تھا. پھر وہ اس کے سر کی طرف آئیں گے تو تمہارے لیے کہا جائے گا تمہارے لیے میری طرف سے بھی کوئی راستہ نہیں, کیوں اس لیے کہ یہ رات سورہ ملک مجھ سے ہی پڑھا کرتا تھا. چنانچہ جو اس رات میں پڑھتا تھا بہت زیادہ اچھا عمل کرتا ہے. تو پتہ چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں سبحان اللہ سورہ ملک کو پکڑ لینا ہے, یہ انشاءاللہ عذاب قبر سے بچائے گی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی کمال کی حدیث ہے, صحابہ نے اس کو کتنا سیریس لیا. اب ذرا آپ غور کیجئے, اللہ کرے آج کے اس بیان کے بعد ہم بھی اس کو اسی طرح سیریس لے لیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص فوت ہو گیا, اسے سورہ ملک ہی یاد تھی. جب اسے قبر میں اتارا گیا تو عذاب کا فرشتہ آ گیا, تو یہ صورت اس کے سامنے ہو گئی. فرشتے نے کہا تم کتاب اللہ ہو اور مجھے تمہاری بے ادبی پسند نہیں ہے, میں تمہارے لیے اس مرنے والے کے لیے اور اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. اگر تم اسے عذاب سے بچانا چاہتی ہو تو میرے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں چلو اور وہاں جا کے سفارش کرو. سورہ ملک اس فرشتے کے ساتھ, عذاب کے فرشتے کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر ہوگی. یہ نبی پاک واقعہ سنا رہے ہیں اور عرض کی, اے میرے رب تیرے فلاں بندے نے مجھے تیری کتاب سے منتخب کر کے سیکھا, میری تلاوت کی, اے اللہ کیا تو اسے آگ میں جلائے گا, اسے عذاب دے گا حالانکہ میں اس کے پیٹ میں ہوں؟ الہی اگر تیرا یہی ارادہ ہے تو مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے. اگر اس نے مجھے یاد کیا ہے اور تو نے اس کو جلانا ہے تو اے اللہ پھر مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے. اللہ کریم فرمائے گا میں تجھے ناراض ہوتا دیکھ رہا ہوں. سورہ ملک نے عرض کی ناراض ہونا میرا حق ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جا میں نے اسے تیرے حوالے کیا اور اس کے حق میں تیری سفارش قبول کی. چنانچہ وہ واپس آ گئی اور عذاب کا فرشتہ خالی ہاتھ واپس چلا گیا. پھر سورہ ملک نے اس میت کے منہ پر اپنا منہ رکھ کر کہا کیا ہی خوب یہ منہ ہے جو اکثر میری تلاوت کرتا تھا, کیا ہی خوب یہ سینہ ہے جس نے مجھے محفوظ کیا, کیا ہی خوب یہ قدم ہے جس کا سہارا لے کر مجھے میری تلاوت کیا جاتا تھا. پھر وہ قبر میں اس کا دل بہلاتی رہتی تاکہ اسے وحشت نہ ہو. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب یہ بات بیان فرمائی نا صحابہ میں, تو ہر چھوٹے بڑے آزاد و غلام ہر شخص نے اس صورت کو سیکھ لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام منجیہ یعنی نجات دلانے والی صورت رکھا.
जितने सहाबा थे बड़े छोटे सब ने सूरत को याद कर लिया कि ऐसा मरने के बाद काम आने वाली सूरत है और इस तरह अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगी, तो सब ने सूरह मुल्क जो है वो जनाब याद कर ली। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा अगर आप बार बार पढ़ेंगे वैसे भी वो याद हो जाती है, तो सूरह मुल्क को याद कर लें, उसको रोज़ाना पढ़ें और अपनी आदत में शामिल करें। अल्लाह की रहमत से दुनिया भर में जो दावत इस्लामी से इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें ताल्लुक़ रखते हैं, उनको फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत ने एक बहुत प्यारी बुकलेट दी है। 72 क्वेश्चंस हैं मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए 63 हैं, और उन सब में एक टिक बॉक्स लगा हुआ है। अगर अभी तक आपने वो बुकलेट नहीं देखी है तो dawatislami.net से नेक आमाल आप लिखेंगे तो वो बुकलेट सामने आ जाएगी। इसकी एप्लीकेशन भी नेक आमाल के नाम से है। वो कमाल के क्वेश्चंस हैं, डेली हमें उसको टिक करना है कि हमने पूरा दिन कैसे गुजारा। उसमें एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली है, ताकि रोज़ाना आप टिक करेंगे तो इंशाअल्लाह सूरह मुल्क की आदत बन जाएगी। अल्लाह हमें नेक आमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आइए सूरह मुल्क में कुछ उसकी मुबारक फजीलत तो हो गई, कुछ उसका मैसेज भी लेते हैं कि हम पढ़ते तो बहुत बार हैं, हम उसको अंडरस्टैंड बाज़-औक़ात नहीं कर रहे होते, हालांकि कमाल के मैसेजेस हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी बरकत वाला है वो जिसके कब्ज़े में ही सारी बादशाही है। यानी मुल्क, कुदरत, इख्तियार सब का सब अल्लाह पाक का है। वही इस शान का मालिक है जिसकी मर्जी इस कायनात में नाफिज है। एक शायर ने खूब कहा ना, किसी को सोचों ने कब सराहा, वही हुआ जो खुदा ने चाहा, जो सबके माथे पे मोहरे कुदरत लगा रहा है, वही खुदा है। हम इंसानों की कमज़ोरी है, हमें कुछ ताकत इख्तियार मिल जाए तो अब हम क्या करते हैं, अब ख्वामखा तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं। फिरौन को देखिए, उसे ताजो तख्त मिले तो खुद को खुदा कहने लग गया। नमरूद बदबख्त को इख्तियारात मिले तो खुदाई का दावा कर बैठा। ऐसे कितने गुजरे हैं और आज भी होंगे, ख्वामखा गुरूर और तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं। मौलाना रूम ने क्या कमाल के फारसी शेर कहे, कहते हैं नफ्स कसरा फिरौन नेस्त, नफ्स कसरा फिरौन नेस्त, लई को राउन कसराउन नेस्त। कहते हैं कौन है जो नफ्स अम्मारा का फिरौन नहीं है। बात यह है कि उस फिरौन को तो ताजो तख्त और हुकूमत मिल गई थी, हमें ये चीज़ें मुयस्सर नहीं हैं। अगर मुयस्सर आ जाएं तो आज के आम लोग भी फिरौन बनने में देर नहीं लगाते, बल्कि आज ऐसा है छोटे मोटे फिरौन तो बहुत सारे घूम रहे होते हैं जिनको लगता है सब मैंने किया, ये मेरा है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे खिलाफ जो आए उसको मसल के रख दूंगा, मुझसे ऊंची आवाज में बात ना करो, मेरे बराबर में तुम नहीं बैठ सकते। अपनी औकात याद है कि नहीं? अल्लाह अकबर, ये जुमले कैसे जुबान से निकलते हैं यार? हैं तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हें पता है तुम कौन और मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? ये जुमला तो ऐसे कहते हैं जैसे पता नहीं क्या कुछ लेकर आए दुनिया में। अरे तख्तो ताज वाले, बड़े बड़े महल्लात वाले, जिससे रब नाराज हुआ उन्हें उसने कैसे बर्बाद किया। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सच्ची बात तो यह है कि हम बेबस हैं, हम आजिज हैं, हम नाकिस हैं। कितने किस्म के दायरे हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं। कुरान क्या कहता है? अल्लाह अकबर, सूरह रहमान में आपने पढ़ा होगा, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू। कहते ना मेरा सब कुछ है, एक दायरे से जरा निकल कर तो बताओ। कुरान कहता है जिन्नों और इंसानों के गिरोह, अगर तुमसे हो सके कि आसमानों और जमीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ। नहीं निकल सकते। इस आसमान और जमीन के इस दायरे में हम कैद हैं, हम कहीं नहीं जा सकते। हम न माजी में पलट कर जा सकते हैं, ना हम फ्यूचर में जा सकते हैं। एक लम्हा है हमारे पास, बस ये चंद सेकंड जो है ना, बस उसी पर तो हम इख्तियार रखते हैं। हम टाइमलेस भी नहीं हो सकते। ऐसा भी नहीं हो सकता कि वक्त गुजरता रहे, मेरा टाइम ना गुजरे। कुछ भी मेरे आपके इख्तियार में नहीं है। हम गो विद द फ्लो हैं। हमें जैसी जिंदगी चल रही है वैसी ही गुजारनी है। तो फिर अपनी बेबसी को याद रखे ना कि मेरी औकात क्या है जो मैं तकब्बुर करूं। अल्लाह अकबर, सूरह मुल्क में तकब्बुर करने वालों को कैसे झंझोड़ा गया, अपनी बेबसी कैसे याद दिलाई गई है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल अराअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन। ये आखिरी आयत है ना सूरह मुल्क की। क्या फरमाया? तुम फरमाओ भला देखो तो, अगर सुबह को तुम्हारा पानी जमीन में धंस जाए तो वो कौन है जो तुम्हें निगाहों के सामने बहता हुआ पानी ला दे। गौर कीजिए, कितने मजबूर हैं कि हमारी जमीन का अगर पानी खुश्क हो जाए ना, हम इस लायक नहीं कि पानी निकाल सके हैं। अब ये तो अल्लाह ने अपनी कुदरत का नज़ारा दिखाया, मगर फलसफी होते हैं।
مثنوی یہ مولانا روم نے لکھا کہ ایک فلسفی تھا, اس نے یہ قرآن کی آیت سنی, کہا اس میں کیا پرابلم ہے, تمہارا اللہ کہتا ہے کہ پانی زمین میں دھس جائے تو کوئی نہیں نکال سکتا, ہم مشین لائیں گے, بورنگ کی بڑے بڑے آلے لائیں گے, سائنس کو استعمال کریں گے, سارا پانی نکال لیں گے, ہمارے لیے کیا مشکل ہے. بڑا تکبر, بڑا اس کا جناب غرور. رات وہ شخص سویا تو خواب میں ایک طاقتور شخص آیا اور اس نے اس فلسفی کے منہ پہ زوردار تماچا مارا, ایسا چانٹا مارا کہ اس کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئیں, ساتھ ہی آنکھوں میں جو نور کا ایک ایک قطرہ ہوتا ہے نا, وہ قطرہ گر کر زمین میں جذب ہو گیا, آنکھوں سے نکلا زمین میں جذب ہو. یہ سارا واقعہ خواب میں ہوا. صبح اٹھا تو اس کی دونوں آنکھیں بے نور, اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا. اللہ اکبر. خواب میں آنے والے شخص نے کہا تھا کہ تو کہتا ہے کہ اللہ پانی زمین میں دھسا دے تو ہم آلات سے نکال لیں گے, تیری آنکھوں کا جو نور کا ایک ایک قطرہ زمین میں جذب ہوا ہے نا, پہلے وہ نکال کے دکھا. صبح ہوا تو آنکھیں نہیں تھیں, وہ اندھا ہو چکا تھا. آنکھوں کا نور بندہ نہیں لا سکتا واپس, تو اللہ چاہے تو پانی کہاں سے آئے گا. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس کے غرور اور تکبر کا سارا نشہ اتر چکا تھا. کسی کو تاج وقار بخشے, کسی کو ذلت کے غار بخشے, جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنی بے بسی کو یاد رکھنا, ہم کچھ بھی نہیں, سب اللہ ہے, اللہ ہی کے دستے قدرت میں سب کچھ ہے. اللہ قرآن میں سورہ ملک میں فرماتا ہے نا, اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے, اس بات میں کہ وہ تمہیں زمین میں دسا دے تو وہ زمین اچانک کانپنے لگے, یا تم اس سے بے خوف ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے, جو اس بات میں کہ وہ تم پر پتھراؤ بھیجے تو تم جلد جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا تھا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم تو اپنی سانسوں پر بھی اختیار نہیں رکھتے. اگر زمین میں دسا دیا جائے, آسمان سے پتھر برسا دیا جائے, کیا بنے گا ہمارا. تکبر نہ کریں. یہ جو بہت ساری پلاننگز کے بعد دل میں یہ خیال آتا ہے نا کہ ایوری تھنگ از سیٹ, اتنا کما لیا کہ اب ساتوں پشتے کھائیں گی, یہ بھول ہے ہماری. راتوں رات سب کچھ جا سکتا ہے. اس وقت عرب ممالک میں جو ہو رہا ہے ہمارے سامنے, کیسے پلانز تھے, کیسی باتیں تھیں کہ جناب یہ تو دنیا میں جنت ہے, the most safest place on earth, اور جناب لوگ کہتے ہیں ادھر کاروبار کرو, اپنا سرمایہ سب کچھ ادھر لگا دو, کبھی کوئی مندی نہیں آنی, کبھی کوئی نقصان نہیں ہونا. میرے پلان ہیں, یہ بلڈنگ کھڑی کر رہا ہوں, اتنے سال بعد ڈبل 3 گنا اگلے 4 بلڈنگیں کھڑی کروں گا, پھر یہ ہو جائے گا, یہ کاروبار, یہ دنیا کا ٹریول. چند گھنٹے لگے اور اس کے بعد کیا ہوا. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے, ہماری زندگی میں ایسے کئی واقعات ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب ایسا بزنس کرو جو 24/7 چلتا ہے, ایئرپورٹ پہ کام ہونا چاہیے. اب کووڈ میں ہم نے دیکھا دنیا بھر کے ایئرپورٹ بند ہو گئے. کیا بند نہیں ہوا. یہ میں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. ہماری پلاننگ کچھ نہیں ہے, ہمارا ارادہ کچھ نہیں ہے. وہ بندے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں جو یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ میرے رب کا ہے, جو دیا وہ بھی رب کا ہے, اور اللہ کریم میرے لیے جو فیصلہ کرے گا وہ بہتر ہے. عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, تکبر سے بچ کے جو لائف گزارتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو آفتوں سے محفوظ فرمائے. ہم دعا گو ہیں اپنے ان عرب ممالک کے مسلمانوں کے لیے بھی, بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے جہاں پر آفت آئی ہے, اللہ انہیں بھی محفوظ فرمائے, ہمیں بھی محفوظ فرمائے. سب کا اے اللہ جو نقصان ہوا انہیں بہترین نعم البدل عطا فرما. مگر کس طرح زندگی بدل جاتی. کل ایک مجھے اسلامی بھائی جاننے والے ہیں, ان کی مجھے کسی نے پکچر بھیجی, میں حیران ہو گیا کہ وہ دبئی میں ایک بلڈنگ میں تھے اور وہاں پر کوئی اٹیک ہوا اور وہ اتنے گھبرا گئے کہ وہ انہوں نے اپنی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور ان کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے. اب وہ بیچارے ہاسپٹل میں ہیں, آپ دعا کریں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. لیکن کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا اگلے لمحے کیا ہونا ہے. ابھی میں گاڑی میں فیضان ابھی مسجد آ رہا تھا, مجھے بہت اچھے ہمارے پڑوسی ہیں, ان کی کال آئی روتے روتے. میں تھوڑا سا گھبرا گیا کہ کیا ہوا, تو انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر والے, اب دیکھیں کیسے کیا ہو جاتا ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا اگلے لمحے کیا ہونا ہے. وہ کل رات ریاض ایئرپورٹ پہ پہنچے, ان کی ریاض سے مدینہ فلائٹ تھی, فیملی کے لوگ ساتھ تھے. مدینہ کی فلائٹ ان کی مس ہو گئی. کسی نے مشورہ دیا کہ اب ٹیکسی کروا لو اور ٹیکسی کر کے مدینے جانا ہے. اب وہ ٹیکسی میں بیٹھے, 4 گھنٹے بعد اس ٹیکسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس گاڑی میں 3 خواتین کا وصال ہو گیا.
اب وہ شوہر کو میں نے کہا، میرے ساتھ جاننے والے تھے، میں نے کہا آپ کہیں تو آپ کا ارجنٹ انتظام کرتے ہیں، آپ بھی چلے جائیں، اللہ کرے ان کی جنت البقیع میں تدفین ہو۔ تو کہتے ہیں میرے پاس تو پاسپورٹ بھی نہیں ہے، میں کیسے فوراً پہنچ سکتا ہوں؟ بہرحال آپ دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ مگر یہ سارے واقعات ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ اگلے لمحے کا نہیں پتہ ہے، ہم جمعہ پڑھ کے گھر پہنچیں گے کہ نہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہے، پھر کس بات کا اترانہ ہے، پھر کس بات کی توبہ میں تاخیر ہے۔ خدا را توبہ کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے، زندہ ایسے رہیے کہ مرنے کی تیاری ساتھ ساتھ ہو، کہ اگر آج رات بھی میں قبر میں جاؤں گا تو میرا رب مجھ سے راضی ہوگا۔ دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کے تعلقات سب ادھر رہ جائیں گے، میں اکیلا قبر میں جاؤں گا۔ آپ نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا کہ جو اربوں پتی مرتا ہے اس کی قبر میں کوئی چھوٹی سی تجوری بھی ساتھ جاتی ہے کہ جناب تھوڑے 2-5 لاکھ ڈالر رکھ دو، اتنے اربوں روپے چھوڑ کے جا رہا ہے، تھوڑے پیسے ساتھ لے جائے۔ کچھ نہیں قبر میں جاتا۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ 4000 گز کے بنگلے میں رہتا تھا، یار اب اس کا انتقال ہوا، اس کی تو کچھ 50 گز کی قبر بنا دو۔ جناب فٹ پاتھ پہ مرنے والے کی قبر بھی 2 گز کی ہے، بنگلے میں مرنے والے کی قبر 2 گز کی ہے۔ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ یار یہ بندہ ساری زندگی برانڈڈ کپڑے پہنتا رہا، اب مر گیا ہے، اس کو کوئی ریشم کا کفن ہی پہنا دو۔ نہیں جناب، اس کو بھی وہی کورے کٹھے کا، کورے لٹھے کا کفن پہنایا جائے گا جو ایک لاوارث بندے کو کفن دیا جاتا ہے۔ جب میری منزل وہ ہے، میرا لباس وہ ہے، میرا آخری ڈیسٹینیشن وہ ہے، تو مجھے اس ڈیسٹینیشن کی تیاری کیا کرنی چاہیے کہ وہاں کچھ ساتھ نہیں جائے گا، وہاں اعمال ساتھ جائیں گے، وہاں رب راضی ہوگا، تو انشاءاللہ میری قبر و آخرت بہتر ہوگی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب تو رمضان بھی جدا ہونے والا ہے، بہت ممکن ہے کہ آج یہ جمعۃ الوداع ہو۔ ہم اللہ سے دعا ضرور کرتے ہیں کہ ہمیں ایک اور جمعہ رب کریم عطا فرما دے۔ دوستو، آپ نے بیان کو سنا، یہ بیان آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اس بیان میں آپ نے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں سماعت کی، اور ساتھ میں سورہ ملک کے کچھ میسیجز بھی آپ نے سنے، ان پر عمل کریں اور سورہ سجدہ اور سورہ ملک کو اپنے روٹین میں شامل کریں، رات کو سونے سے قبل پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا کریں، اور ان صورتوں کے میسیجز پر عمل کی بھی توفیق عطا کریں۔ اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔